مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا ماں باپ اپنے بچوں کو بڑا ہونا دینا نہیں چاہتے جلد از جلد. جیسے فار ایگزامپل 30 سال کا بھی ہے 40 سال کا بھی ہے بندہ اور وہ شادی کر چکا ہے تو اس کے گھر میں اس کے بیگم کو لے کے کچھ عمل دخل ہوتا ہے, جیسے ساس کا ہو گیا سسر کا ہو گیا. اسی طرح لڑکی کے گھر والوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, ایک ایک چیز میں نظر رکھنا کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں, کیا کرتی ہیں, فوراً فون کر دینا. میں نے کافی سارے ابھی ریسنٹلی, اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے 2 طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی صرف اسی وجہ سے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو بات کا پتنگڑ بنا کہ لڑکی ہر چیز اپنے گھر میں بتا رہی ہے اور گھر والے دخل اندازی کر رہے ہیں. نہ لڑکی والے لڑکی کو بڑا ہونے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی خود لے, اپنے گھر کے معاملات خود سنبھالے, نہ لڑکے کو اس قابل کر رہے ہیں اس کے گھر والے کہ بھائی تیرا اپنا مسئلہ ہے تو اپنا خود کر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس وجہ سے کافی زیادہ طلاق ایکسٹریم لیول پہ ہیں دونوں طرف؟ جو مادر پدر آزاد فیملیاں ہیں ان میں تو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے اماں کون ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں, نہ وہ ساس کا کوئی پتہ نہ سسر کا کوئی پتہ, وہ تو بالکل یورپین اسٹائل ہے ان کا. اور جہاں کوئی شریف بچہ ہوتا ہے, کوئی شریف بہو ہو, تو اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ اس کے جو جائز حقوق ہیں نا, جو ایک ہیومن رائٹس ہم کہہ سکتے ہیں جو اسلام نے بھی دیے ہیں, ہر شخص کی اپنی بھی تو ایک زندگی ہوتی ہے نا, بالکل بالکل, تو وہ بھی ماں باپ نہیں لینے دیتے. مثال کے طور پر یار ایک لڑکی بالغ ہو گئی ہے, وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس لڑکے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروئن چی نہیں ہے وہ, تو جب اس کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کر دیں, لیکن آپ نہیں, یہ ہماری خاندان کی ایک رسم ہے, یہ پھر ظلم آپ ماں باپ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا رشتہ توڑوایا ہے جس میں جو لڑکی کے ولی تھے, جو خاندان کے بڑے تھے, وہ کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے اور وہ بھی صحیح جگہ تھی, لیکن لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی تھی. تو 9 عمر لڑکی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں کراؤ اس کا نکاح, اور آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہے, تو وہ نکاح کے ذریعے حلال محبت میں تبدیل ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک رائٹ ہے جو اسلام نے بھی دیا ہے, اور بیٹوں پہ بھی اس طرح زبردستی ہم, اب بیٹا کہیں چاہ رہا ہے نکاح کرنا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھنگن چمارن ہے آپ کے خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو ٹھیک ہے بھائی. بعض دفعہ بیٹوں کا بھی کوئی میٹر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس پہ لٹو ہو رہے ہیں. اتنی ہم ان کو آزادی نہیں دے رہے کہ وہ بھائی کسی کو بھی اٹھا کے لے آؤ, تمہارے باپ کی بہو بھی ہوگی, وہ کمپیٹیبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کمپیٹیبل تو آپ. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ابا کو چاہیے بھائی شادی اس کی ہو رہی ہے, اس سے زندگی گزار لی, آپ کیوں زبردستی اپنی رائے تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر. وہ باغی بنے گا وہ, اور پھر وہ بیوی سے محبت کہاں کرے گا. اس کے بعد بھی اگر جب نکاح ہو کے آ گیا ہے, بہو آ گئی ہے گھر میں, تو میں نہیں کہتا کہ بہویں بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے. اس گھر میں جب سب کام کر رہے ہیں تو یہ بھی کریں کام, تو کوئی ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالا جائے ان کے اوپر. سب جیسے رہ رہے ہیں تو آپ بھی رہنا. بعض بہویں کنڈی لگا کے 24 گھنٹے کمرے میں گھسی رہتی ہیں, کوئی ان کی بھائی خاندان ہے نا, یہ فیملی ہے, آپ کی شادی کوئی ہوٹل میں تھوڑی رخصت ہو کے آئی ہیں, آپ خاندان میں آئی ہیں. لیکن اس میں پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس پہ بعض دفعہ جو نیک پرہیزگار ہوتی ہے, جو ذرا خدمت گزار ہوتی ہے, تو اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. ان کی جو پرسنل لائف ہے میاں بیوی کی, وہ رہتی نہیں ہے بالکل. صحیح بات ہے. یعنی شوہر اپنی بیگم کو لے جانا چاہ رہا ہے, جی میں ذرا اس کو دوسرے کنٹری لے جانا چاہ رہا ہوں, تو ساس کہہ رہی ہے کہ اماں کہہ رہی ہے کہ نہیں لے جا سکتے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں لے جا سکتے, تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. بھائی ان کی ایک انڈیویجول لائف, اپنی بھی تو لائف ہے نا ان کی. تو وہ اپنی ماں کے گھر جانا چاہ رہی ہے کچھ دن کے لیے, شوہر راضی ہے اس پہ, اماں کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں جائے گی. یہ پھر جو ہے نا عورت کے دل میں آتا ہے کہ میرا میاں یہ ہے یا یہ ہے میری میاں, کس سے میری شادی ہوئی ہے, میں کس کے. تو ایک بیلنس بہت ضروری ہے. اور ان لڑکیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے جو اپنے گھر کی تو یہ تو زندگی تباہ کرنے والی بات ہے. بالکل. اور میں نے ایسے, آپ نے بھی جیسے طلاق کے کیسز دیکھے نا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے. دیکھیں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے جائیں گے, لیکن ہم یہاں بیٹھے رہے نا 3-4 دن, تو ہو سکتا ہے میرا آپ سے پھڈا ہو جائے. ایسے ہی ہے کہ یار یہ AC کو تیز کیوں نہیں کر رہے آپ, یار آپ یہ کیا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. تو میاں بیوی تو زندگی بھر کے لیے ساتھ رہتے ہیں, کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی لڑائی نہ ہو. بالکل. اور ساس بہو کی بھی ہوگی لڑائی, سسر کی بھی ہوگی, یہ نیچرل. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جن کی لڑائی نہیں ہو رہی وہ ان کا عجائب گھر میں لے جا کے ان کو رکھ دو. جب انسان رہتے ہیں تو بھائی ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن شوہر کو تھوڑی دیر میں ندامت ہو جاتی ہے, یار میں کچھ زیادہ بول گیا. ہر وقت تو نہیں آپ غصے میں بھنے رہتے ہیں نا, بعض دفعہ عورت کو خیال آ جاتا ہے میں کچھ زیادہ بول گئی. اور پھر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, جس سے کوئی ضرورت ہوتی ہے نا, وہ اس کو صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بعض دفعہ غلط ماننا پڑتا ہے. وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. بالکل بالکل. وہ ایک صاحب تھے, 80 سال ان کی ایج تھی, بڑے ہینڈسم اسمارٹ نا.
تو ان سے کسی نے پوچھا یار آپ 80 سال میں بھی اتنے اسمارٹ ہو, دبلے پتلے, اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میرا بیگم سے معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی نا, جس کی غلطی ہوگی وہ 10 کلومیٹر پیدل چلے گا. صحیح ہے, کمپلیٹ ہو گیا لطیفہ. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا, روزانہ ہوتی تھی لڑائی تو مجھے ہی بلا پھر گھر جوڑنے کے لیے اپنی غلطی ماننی پڑتی تھی, تو میں چلتا تھا. تو اس نے کہا چلو آپ تو ہینڈسم ہیں, تو بھابھی کیوں اتنی ہینڈسم ہے, وہ بھی 70-75 کی تو وہ بھی ہو گئی. اس نے کہا وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتی تھی کہ میں چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا, تو وہ بھی واکنگ کی وجہ سے وہ بھی فٹ. تو گھر جوڑنے کے لیے بعض دفعہ آدمی کی غلطی نہیں ہوتی وہ مان لیتا ہے, بعض دفعہ بیوی کی غلطی نہیں ہوتی وہ مان لیتی ہے. جب ٹھنڈا ہوتا ہے نا غصہ تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں, لیکن ادھر آپ کو آیا غصہ اور آپ نے فون اٹھا کے اپنے بھائی کو کر دیا کہ جی یہ تمہارا جو بہنوئی ہے نا اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ سالا سچی مچی میں سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی ٹانگیں ہی توڑے گا, تو وہ فون کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہن کیا ٹانگیں توڑنے کے لیے دی تھی, جب ٹوٹی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے اس کی بعد میں توڑوں گا, تیری پہلے توڑوں گا میں. صحیح بات ہے, اور مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں کو سکھا کے بھیجیں کہ بیٹا ہم نے بھی جھیلا ہے بہت کچھ, گھر بسانے کے جو فائدے ہیں نا وہ بہت زیادہ ان فیوچر میں. یہ نہیں آتھرائز کرو, لڑکی کو بھی آتھرائز کرو, لڑکے کو بھی آتھرائز کرو کہ مسئلے جھیلنا. یہ جو ہے نا آپس میں تم وہ کہتے ہیں نا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, پہلے مائیں سکھا کے بیچتی تھی کہ بھائی ڈولی میں گئی ہو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, ایسا نہیں اٹھ کے آ جانا. دیکھیں بچی جب گھر سسرال سے روتی بھی آئے نا تو ماؤں کو یا باپوں کو چاہیے ایک دم ایکشن نہ لیں, تھوڑا 2-3 دن ٹھہر جائیں آرام سے, کیونکہ جس پہ بھی تھوڑی بہت بھی زیادتی ہو نا, ہماری قوم کی نیچر یہ ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ماں باپ کو چونکہ اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے تو جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ رہے, حالانکہ وہ بہت تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیان کر رہی ہوتی ہیں, پھر وہ اس کو آگے اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی نہ کہیں کہ تم غلط کر رہی ہو, تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی تو ممکن ہے ہو رہا ہو. صحیح بات ہے. تو 2-4 دن بڑے آرام سے اس کو جب نارمل ہونے دیں حالات, پھر تحقیق کریں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اور دوسری طرف کی بات سنے بغیر یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ماؤں کو چاہیے کہ بتا دیں کہ بیٹا تم نے اپنے گھر میں اب خود اس کو سنبھالنا ہے. اتنی مداخلت ہے نا کہ میرے پاس جو کیس آ رہے ہیں نا, بچے کتنے ہوں گے نا یہ فیصلہ بھی ساس صاحبہ کر رہی ہیں, یعنی داماد کی ساس. اوکے, یعنی اگر 2 بچے ہو گئے تو اب تیسرا ہو رہا ہے تو بیٹی کی ماں آ کے وہ بیٹی کو سمجھائے گی تو پاگل ہے, ابھی 2 ہوئے تھے نا تو ابھی تیسرا کیوں ہو رہا ہے. یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے نا, یہ تو بالکل ہی 2 ہونے ہیں 3 ہونے ہیں یا 4 ہونے ہیں یا کب ہونے ہیں, یہ تو میاں بیوی کا آپس کا بالکل ہے نا. اس میں آپ انٹرفیئر کر, جب شوہر کو پتا چلتا ہے یار میری ساس میری بیگم کو کہہ رہی ہے کہ یہ دوسرے کے بعد تیسرا کیوں آ رہا ہے, وہ دماغ تو گھومتا ہے کہ یار تم ہمارے معاملات میں آپ اتنی زیادہ کیوں دخل اندازی کر رہی ہو. اور یہ ہو رہا ہے, یہ 100% ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. بچے کس اسکول میں پڑھیں گے وہ بھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں. بالکل کہ جی وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب میری اتنی آمدن نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو سٹی اسکول یا بیکن ہاؤس میں پڑھاؤں, اور ساس نے جو دماغ کھایا ہوا ہے کہ بچوں کو یہاں پڑھاؤ, سسرال نے میرے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا بول دو بھائی میری آمدن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں, کیا یہ ہمیں بھی تو فکر ہوگی. میں نے کہا تو مسئلہ حل کر دیا انہوں نے. ان سے کہا بالکل آدھے آپ کے آدھے میرے, تو آدھی فیس آپ دیں گے آدھے ہم دیں گے. تو یا تو آپ سپورٹ کر رہے ہو نا داماد کو, صحیح بات ہے, پھر تو چودراہٹ بنتی بھی ہے. خالی پیلی کے مشورے یہ تو گھر خراب کرنے والی بات ہے.